للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ فیضان رمضان کورس ہمارا جاری ہے، اور آج فیضان رمضان کورس کا آخری دن ہے۔ جو ہمارے مدرس ہیں قبلہ حیدر مدنی بھائی، ان کے ہاں کچھ ایمرجنسی تھی اور وہ تشریف نہیں لا سکے، تو آج کیونکہ کلوز ہی کرنا ہے تو میں نے کہا میں خود حاضری دے لیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ جو اسلامی بھائی الحمدللہ ہمارے اس فیضان رمضان کورس میں شامل ہوئے، جنہوں نے ماشاءاللہ اس سیشن میں حصہ لیا، جنہوں نے سنا اور عمل کیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو ٹاپک تھا وہ بالخصوص فیضان اعتکاف کے حوالے سے تھا۔ اعتکاف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت ہے، اور اعتکاف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اعتکاف جو ہے یہ بڑی قدیم عبادت ہے، اور مسجد میں اللہ پاک کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے ٹھہرنا، وہاں قیام کرنا، اس کی عبادات کرنا، وہاں نمازیں ادا کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف اور نماز اور اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کی تو کیا ہی بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات متاثر ہوئے ہیں، اس طرح اعتکاف کی ترکیب نہیں بنی، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں سالہ سال سے یہ سلسلہ ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے اعتکاف، تربیتی سنتوں بھرا اعتکاف ہوتا ہے، جس میں الحمدللہ اسلام بھائی کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ بالخصوص میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور وہاں تو الحمدللہ عاشقان رسول کی بہاریں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں کا تو مزہ آپ سمجھتے ہیں، جہاں پیر صاحب خود تشریف فرما ہے، خود تربیت فرما رہے ہیں، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال اس سال دیکھیے اب آخری عشرے کے اعتکاف کے حوالے سے کیا طے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات آئیں گی، جو ہمارے علماء کرام اللہ پاک ان میں کثرت فرمائے، وہ علماء اہل سنت جو ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے مطابق ترکیب ہوگی۔ بہرحال یہ عظیم سنت ہے، اور اس کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لہا عمل تو طے ہوگا، تو میں آپ بھی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، اعتکاف کی اجازت ملتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم سنت و بھرا اعتکاف، آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میری تو نیت ہے انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور دیگر کو بھی میں درخواست پیش کروں گا وہ بھی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ اپنا بھی عمل بڑھتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ کے گھر میں 10 دن گزارنا، مسجد میں ہی ٹھہرنا، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے الحمدللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، اس کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ تو یہ مطلب ویسے تو بہت ساری فضیلتیں الحمدللہ اعتکاف کی ہیں،
لیکن عشاق کے لیے تو میرے خیال میں یہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ ہمارے پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری، بڑی ہی مبارک سنت ہے۔ اور جو واقعی سنتوں کے پابند ہوتے ہیں، جن کی ایک وہ لگن ہوتی ہے، ہر ایک کی ہونی چاہیے، لیکن جو اسپیشلز ہوتے ہیں، مطلب ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو سبحان اللہ یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جو اعتکاف ہے الحمدللہ اس کو آپ نے ہمیشہ ہی فرمائی اس پر۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی اعتکاف کی سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحابہ کرام تھے ان کا تو ماشاءاللہ سنتوں کا ایسا ذوق ہوتا تھا، ایسی ان کی لگن ہوتی تھی، ایسا ان کا وہ جذبہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ متبع سنت ہے، ان سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، اور آپ کے اندر بڑا ہی زبردست جذبہ تھا سنتوں پر عمل کرنے کا۔ روایت میں لکھا کہ ایک مقام پر آپ اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے، اونٹنی جو تھی اس کو لے کر آپ گھوم رہے تھے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا، مجھے اس بارے میں تو علم نہیں کہ یہ اونٹنی کو کیوں گھما رہا ہوں، لیکن مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس مقام پر ایسا کرتے دیکھا تھا، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا! الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں بھی سنتوں کا عادی بنائے، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جو صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری جو ہے وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، صرف ایک دن کا اعتکاف، اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو سبحان اللہ اس کی تو موجیں ہی موجیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اعتکاف کرنے والوں کی، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ جو عاشقان رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کا اعتکاف کریں انشاءاللہ۔ اس فرمان عالی شان کے مطابق جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کے لیے اعتکاف کیا، انشاءاللہ عز و جل اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف تو کرنا ہی چاہیے، اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، وہ مبارک رات جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، اس کی تلاش۔ اور غالب یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شب قدر ہے، حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بار پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر سر اقدس باہر نکالا، فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان عالی شان تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کی تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، مخصوص نہیں ہے،
یعنی کبھی 21ویں پہ، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ اور مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد ہی میں گزارتا ہے اور 10 دن میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، یوں وہ شب قدر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ حدیث پاک میں نے پیش کی، ایک بڑا ہی پیارا نقطہ اس میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاک پر سجدہ فرماتے تھے، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات نے مبارک پیشانی کی برکتیں لوٹی، چمٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی یاد رکھیے کہ زمین پر بلا حائل یعنی مصلح اور کپڑے وغیرہ کے بغیر سجدہ کرنا افضل ہے، اور آج کل اس افضلیت کو حاصل کرنے کا موقع گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ مساجد میں سے کارپیٹ وغیرہ اٹھا دیے گئے ہیں، کارپیٹ نہیں ہے، بچھانے کی اجازت نہیں ہے، اور الحمدللہ جو عاشقان رسول ہیں، نمازی حضرات ہیں، وہ اب زمین پر ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی زمین پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو میں نے بارہا مرتبہ دیکھا ہے الحمدللہ اس طرح زیارت کی ہے۔ بارہا سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بار تو نہیں، لیکن کئی بار دیکھا ہے کہ آپ زمین پر ہی سجدہ فرماتے ہیں، مصلی بچھا بھی ہوتا تو آپ سجدہ زمین پر فرماتے تھے، اور الحمدللہ اب تو اللہ پاک میرے مرشد کریم کو سلامت رکھے، صحت و عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی دے۔ طبیعت کی ناسازی کی بنا پر چیئر پر آپ نماز ادا فرماتے ہیں، لیکن الحمدللہ نمازوں کا ذوق شوق اللہ پاک مرشد پاک کے صدقے میں مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بڑا ہی پیارا فرمان ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی حدیث کی شرح میں پیش کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اعتکاف کا فوری فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معتکف کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ عکف کا معنی ہے روکنا، باز رکھنا، کیونکہ اکثر گناہ غیبت، جھوٹ اور چگلی وغیرہ لوگوں سے اختلاط کے باعث ہوتی ہے۔ معتکف گوشہ نشین ہو جاتا ہے، تنہائی اختیار کر لیتا ہے، اور جو اس سے ملنے آتا ہے وہ بھی مسجد کا اور اعتکاف کا لحاظ رکھتے ہوئے بری باتیں نہیں کرتا، نہ کراتا ہے۔ یعنی معتکف اعتکاف کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم ہو گیا، جیسے زیارت قبور وغیرہ، مسلمانوں سے ملاقات، بیمار کی مزاج پرسی، نماز جنازہ وغیرہ میں حاضری، یا اس طرح کی وہ نیکیاں جو وہ مسجد کے باہر کیا کرتا تھا، اب وہ کام نہیں کر پا رہا، لیکن اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غازی، حاجی، طالب علم دین کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزانہ جو مسجد میں قیام کیا ٹھہرا تو اس کو روزانہ ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اعتکاف کی بہت برکتیں ہیں، بہت بہاریں ہیں الحمدللہ۔ اعتکاف کے احکامات بھی ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے، اعتکاف نفل بھی ہوتا ہے۔ جب اعتکاف کی نظر مانی، کوئی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، کوئی اس نے منت مانگی تھی، کوئی مراد مانگی تھی، کام ہو گیا اور اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اتنے دن کا اعتکاف کرنا جو ہے، جو منت مانی ہے، نظر مانی ہے، وہ اعتکاف اب واجب ہے، اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اور منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہوئے مطلب وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے الفاظ بھی بولتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے، لیکن جو منت ہے، منت کے لیے صرف دل کا ارادہ ہی نہیں، زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اعتکاف سنت جو ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پوری آبادی سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔
تو یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. اور اعتکاف نفل جو ہے معذرت اعتکاف نفل جو ہے یہ نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر موقدہ ہے. اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ وقت کی قید ہے. جب بھی مسجد میں آئیں ہم نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. جیسے ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں, مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ ترغیب دلائی جاتی ہے نویت سنت الاعتکاف کہہ لیا جایا کرے. تو جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ سمجھیں کہ آپ کا نفلی اعتکاف شروع ہو گیا. روزہ شرط نہیں ہے اس کے لیے اور اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں, اعتکاف واجب, اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل. تو اللہ پاک ہمیں خوب اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اعتکاف نفل کی تو الحمدللہ سمجھ لیں کہ ہم جب چاہیں سعادت حاصل کر لیں. وقت کچھ ہے, مسجد میں آپ تشریف فرما ہو جائیں, جا کے وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک کریں. یعنی جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ تلاوت قرآن کیجئے, نوافل پڑھیے, بیٹھ کے درود شریف پڑھیے. یعنی آپ کو جو دیگر نیکیاں ان کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مسجد میں نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو خوب اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا, مدنی مرکز کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں آیا اعتکاف کے حوالے سے, لیکن میں اب نیت تو کر سکتے ہیں نا. ابھی سے نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب کا میٹر آن ہو جائے گا. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسانیاں فرمائے اور خوب مسجد میں ٹھہریں, مسجد کی برکتیں حاصل کریں, عبادات کریں. زندگی کے ایام جو ہیں یہ تو سمجھیں وہ گزر ہی جائیں گے, اور ایسے ایام بالخصوص رمضان المبارک کے ایام کہ ہم مسجد میں ٹھہریں. مسجد میں تو پھر الحمدللہ ایک اپنی ہی روحانیت ہوتی ہے, اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا تو ماشاءاللہ مطلب کہ نا جیسے سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے. مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ, اور پھر نوافل کی ترغیب ہوتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت, سیکھنے سکھانے کے حلقے, پھر الحمدللہ تہجد, اشراق چاشت, اوابین, مدینہ ترکیب ہوتی ہے. درخواست پیش کروں گا اگر کبھی اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں کیا نا تو کر کے دیکھیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آئے گا. نیکیاں ثواب جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی انشاءاللہ. ایک آپ کو روحانی سکون بھی حاصل ہوگا. اور طاق راتوں میں الحمدللہ باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے, صلاۃ و تسبیح بھی ادا کی جاتی ہے الحمدللہ, اجتماعی ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. مدینہ اللہ پاک مجھے آپ کو خوب برکتیں اعتکاف کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو دوسرا ساتھ ہمارا مدنی پھول ہے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے, کچھ مدنی پھول میں اس کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں. صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدنی سرکار غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے, یعنی صفائی ہو جائے, نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکا رہتا ہے. تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ ادا کرنا واجب ہے, ضروری ہے. چند مدنی پھول بھی پیش کرتا ہوں. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. اس میں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے, یاد رکھیے. ان تمام مسلمان مرد و عورت, اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بزرگ بھی شامل ہیں, جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان, خانہ داری کا سامان وغیرہ دیگر وغیرہ کتابیں وغیرہ اس سے فارغ ہو. جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا
مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی جو اس کو زندگی گزارنے کے لیے سامان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے اس سے فارغ ہو، اس سے زائد ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے بھائی، تو ہم تو مطلب وہ صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ آج کل کے دنوں میں جو ہے یہ 46,000 to 50,000 کے درمیان ہوگی، یعنی 46,000 یا یہ سمجھیں 47,000 48,000 50,000، یہ 45 سے 50,000 کے درمیان جس کے پاس رقم ہے حاجات اصلیہ سے زائد یا مال تجارت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی ان کا سرپرست عطا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، یعنی جو مال ہے وہ بڑھ بھی رہا ہے اور اس کو پڑے ہوئے سال نہیں ہوا، یعنی سال سے کم مدت ہے، تب بھی اگر اس کے پاس یعنی آج ہی وہ اگر صاحب نصاب ہوا ہے تو اس کو عید کے دن میں صدقہ فطر دینا اس پر واجب ہے۔ اس طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، بے سلے جوڑے ہیں، گھریلو زینت کی اشیاء ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی موبائل ایک بھی کافی ہے لیکن دو موبائل رکھے ہوئے ہیں، ساتھ پھر ٹی وی ہے تو ساتھ LCDs بھی ہیں، LCD تو LED بھی ہے، اور جناب ایک فریج ہے تو دوسرا فریزر بھی ہے، تو یعنی وہ جو ایک چیز ضروری ہوتی ہے زندگی کے لیے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لگژریز ہیں، تو وہ صاحب نصاب کو اگر اس کی مالیت پہنچتی ہے تو ان اشیاء کی وجہ سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جو بچے ہیں ان کا صدقہ فطر جو ہے مالک نصاب مرد وہ دے گا۔ ہاں اگر وہ بچہ یا وہ مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر دیا جائے۔ یہ اگر تو یعنی سمجھ لیں جیسے ہے نا آپ کے بچے ہیں، اللہ پاک ماشاءاللہ بچوں کی نعمتوں سے نوازے جن کے بچے ہیں، اب جن کے بچے ہیں تو بچے جو ہیں وہ سمجھیں خود تو نہیں کماتے، لیکن ان کے جو والد ہیں، ان کے سرپرست ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا، اپنے پیرنٹس کا، والدین کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا، دیگر رشتہ داروں کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہے۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ باپ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کا تو صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن جو عاقل بالغ اولاد ہے ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ باپ نہیں دے گا۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے بھی رمضان المبارک کے روزے اللہ نہ کرے نہیں رکھے تو اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ جو ہوتا ہے جس شخص کے ذمہ ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا، اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے تو ادا نہ ہوگا۔ یعنی جو آپ کی مطلب اولاد ہے جس کا نان نفقہ آپ کے سپرد ہے، جس شخص کے وہ سپرد نان نفقہ ہے، وہ ان کا خرچہ وغیرہ اٹھاتا ہے، اگر وہ ان کی اجازت کے بغیر ہی فطرہ ادا کر دے گا تو ہو جائے گا، لیکن
جو اس کا نفقہ اس کے سپرد نہیں ہے اور وہ اپنا خرچہ اپنا گزارا خود ہی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا فطرہ ادا کرنے کے لیے ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت دیں گے تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا، یعنی عید الفطر کی جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے وہ صاحب نصاب تھا، اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن، بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دی تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ادا ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی، الحمدللہ آپ کی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی جو ہے یہ الحمدللہ آپ کے سامنے دنیا بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یقینی بات ہے تمام معاشی حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں۔ دعوت اسلامی نے اپنے ادارے بھی چلانے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی الحمدللہ جاری رکھنا ہے، تو اس کے لیے میں درخواست پیش کروں گا براہ کرم آپ تمام عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کیجیے، دیکھیں آپ اپنے گھر کا فطرہ، اپنے گھر کی زکوٰۃ صدقات وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی والا معاملہ ہے وہ تو لازمی کیجیے۔ جو آپ کے بہن بھائی یا آپ کے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، بیچارے مسکین ہیں یا ضرورت مند ہیں، یا ایسا ہے کہ ان کو زیادہ حاجت ہے تو پہلے ان کو دیجیے۔ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے اور اپنی دعوت اسلامی کو بھی نہ بھولیے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی مالی تعاون کیجیے۔ الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں دعوت اسلامی جو مدنی کام پوری دنیا میں کر رہی ہے، جس طرح دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، اس میں مجھے آپ کو اپنا حصہ تو ملانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل امید یہی رکھوں گا کہ آپ تمام بھی اپنے گھر کا فطرہ، صدقہ، خیرات وغیرہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کو دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دیگر جو دوست احباب ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیے، ان کو بھی کہیے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ الحمدللہ مدنی چینل ہے، اردو، انگلش، بنگلہ، کڈز مدنی چینل ہے، پھر سوشل میڈیا جس کے ذریعے آپ ماشاءاللہ یہ سمجھیں کہ فیضان رمضان کورس کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ الحمدللہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ یہ ہمارے مدنی کاموں میں سمجھ لیں ہمارا جو حصہ ہوگا وہ شامل ہو جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا، مطلب یہ مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کے علاوہ ہماری مساجد، ائمہ مساجد، ان کی سیلریز، دیگر ہمارے جو عاشقان رسول ماشاءاللہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، قیدیوں میں مدنی کام ہے، اسپیشل پرسنز میں ماشاءاللہ مدنی کام ہے، گنگے بہرے نبینہ افراد جو ہیں، بلائنڈ پرسن ہیں، ان میں مدنی کام ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی اللہ کی پاک کی رحمت سے مختلف شعبہ جات میں کر رہی ہے۔ اور درخواست یہ پیش کروں گا آپ لازمی خود بھی کرم فرمائیں، خود بھی اپنا حصہ ملائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ اپنے دیگر دوست احباب جاننے والے ان کو بھی عرض کریں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ کہ آپ کے کہنے سے، آپ کے انفرادی کوشش کرنے سے، کسی کو ترغیب دلانے سے دعوت اسلامی کو مالی فائدہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں معاونت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی امید ہے انشاءاللہ ہمیں بھی اس میں ثواب ملے گا۔ اور آج کل جیسے صدقہ فطر کی پوسٹیں وغیرہ وائرل ہو رہی ہیں، تو جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ فطر دیجیے۔ اگر اللہ پاک نے خوب نوازا ہے تو ماشاءاللہ کشمش کا آپ صدقہ فطر ادا کیجیے۔ اگر مطلب آپ عام روٹین میں مطلب جیسے ایک اچھا گزارا ہوتا ہے تو آپ کھجوروں کا صدقہ فطر ادا کیجیے، جو کا صدقہ فطر ادا کیجیے، گندم کا صدقہ فطر ادا کیجیے۔ بہرحال جن پر واجب ہے ان کو دینا ہے، اور جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے، اللہ پاک نے جو مال آپ کو دیا ہے، اپنے اس مال سے جو ہے آپ مال خرچ کیجیے۔ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ یہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مبارک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، آپ دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے بڑھے گا، اس کا اجر نہ صرف آپ کو دنیا میں ملے گا بلکہ اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو آپ سب سے درخواست پیش کروں گا کہ براہ کرم آپ دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا۔ الحمدللہ ہمارا فیضان رمضان کورس اللہ پاک کی رحمت سے مکمل ہوا، یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جنہوں نے سیکھا ہوگا، اور الحمدللہ ہم اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ
چاہا تو مزید اس طرح کے سلسلوں کی ترکیب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہماری مجلس جو ہے وہ لائن اپ کر رہی ہے. اللہ نے چاہا تو ہم مزید انشاءاللہ ہمارے اس طرح کے جو کورسز کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ حضرات کے ماشاءاللہ کمنٹس بھی ہیں, آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو سراہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. ہمارے سائیں وقار رضا اتاری ہیں بلوچستان سے, ماشاءاللہ انہوں نے بلوچستان حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ کب تشریف لائیں گے. جب آپ بلائیں گے, جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سائیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے سندھ سائڈ پر اور ہمارے بلوچستان میں سائیں یہ عزت کا ایک لفظ بولا جاتا ہے, یعنی بڑوں کو بزرگوں کو وہ سائیں کے لفظ سے مطلب بلاتے ہیں. اور ہمارے پنجاب میں جو سائیں ہیں وہ اور لینگویج میں لیا جاتا ہے. بہرحال سائیں کا مطلب جو ہوتا ہے, جو ہمارے سندھ سائڈ ہے, جو بلوچستان سائڈ ہے, اس میں عزت والے قابل احترام. تو سائیں ہمارے وقار رضا بھائی ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل, اللہ نے چاہا تو میں جلد ضرور حاضر خدمت ہوں گا انشاءاللہ. خالد حبیب خان صاحب ہیں ماشاءاللہ, فرما رہے ہیں کہ سارا سال سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بالکل الحمدللہ ہمارا مدنی چینل جو ہے یہ سارا سال 12 گھنٹے ماشاءاللہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے, سوشل میڈیا ڈپارٹ جاری رکھے ہوئے. مدنی چینل ڈسٹریبیوشن ڈپارٹ بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے یقینی بات ہے آپ سب کا تعاون چاہیے, آپ سب کی ہیلپ چاہیے. اللہ پاک آپ سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزا دے. اور ہمارے بالخصوص حیدر مدنی بھائی, اللہ پاک انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے. ان کے ساتھ تھوڑی سی آزمائش ہو گئی تھی. ہمارے حیدر مدنی بھائی بیسیکلی یہ سیالکوٹ میں بالکل انڈین بارڈر کے ساتھ ان کی رہائش ہے وہاں, لیکن یہ الحمدللہ یہاں دین کی خدمت کے حوالے سے جامعۃ المدینہ میں ایز اے ناظم مطلب خدمت انجام دیتے ہیں. فیصل آباد میں ہوتے ہیں تو یہیں پر تھے, لیکن وہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ جانا پڑا. اور آج بھی ہم نے درخواست پیش کی تھی, لاسٹ ڈے ہے, آپ ضرور کرم فرمائیں تشریف لائیں, لیکن وہ رات ہاسپٹل میں تھے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. تو دن میں جو ہے وہ ترکیب نہیں بن پائی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہم دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے. الحمدللہ اس وقت جو ہے ہمارا رمضان المبارک میں صبح 4:30 بجے ہمارے تمام ذمہ داران کے لیے, تمام عاشقان رسول کے لیے بعد فجر مدنی حلقہ یہ آن لائن اس کی ترکیب کی ہے. زوم کے ذریعے ماشاءاللہ ہوتا ہے. اور ہمارے قبلہ حافظ عابد بھائی ہیں ماشاءاللہ گجرانوالا کے, وہ الحمدللہ مدنی حلقے کی ترکیب فرما رہے ہیں. تو آپ سب سے درخواست پیش کروں گا برائے کرم آپ جو زوم پر ہمارا مدنی حلقہ ہو رہا ہے اس پر بھی کرم فرمائیں. قرآن پاک کی الحمدللہ آیات تلاوت ہوتی ہے, ترجمہ ہوتا ہے, تفسیر ہوتی ہے الحمدللہ. پھر اس کے علاوہ فیضان رمضان شریف سے یا کسی بھی فیضان سنت کے باب سے الحمدللہ 4 صفحات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, درس ہوتا ہے اس کا. اور پھر الحمدللہ شجرہ شریف جو ہے بزرگان دین کا ذکر ہوتا ہے, ان کے صدقہ وسیلہ سے الحمدللہ دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو آپ سب سے درخواست پیش کروں گا آپ بھی کرم فرمائیں, اس بعد فجر مدنی حلقے میں تشریف لایا کریں. اور انشاءاللہ کوئی نیا کورس جو ہے اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے بس انتظار ہے اعتکاف کا, کہ اللہ پاک کی رحمت سے اعتکاف شروع ہو تو ہم پھر اعتکاف کے حوالے سے یا دیگر کسی اہم ترین معاملے سے فرض علوم جو ہیں ان میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے حوالے سے ترکیب کریں گے. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. ہمارے رمیز راجہ بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ ٹنڈو آدم آنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹنڈو آدم آئیں. آپ کا ٹنڈو آدم تو میرے خیال میں سیل تھا, کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ میرے خیال میں سیل کیا گیا تھا. اللہ پاک عافیت والی رحمت فرمائے, عافیت عطا فرمائے. ہمارے تمام عاشقان رسول کو جو کرونا وائرس کی وجہ سے آزمائش میں ہیں سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہمیں, ہماری فیملیز کو, ہمارے رشتہ داروں کو, دوست احباب, محلے والے, تمام عاشقان رسول کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. اور جو بیچارے اس میں انوالو ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. کیونکہ وقت کا ڈفرنس ہے پنجاب میں اور سندھ میں نماز فجر میں. تو 2 صورتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. جو ہمارے پنجاب کے عاشقان رسول ہیں یہ الحمدللہ 4:30 بجے ان کا جو ہے وہ بعد فجر مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے. اور کراچی اور ہمارے حیدرآباد ریجن جو ہیں اس میں 4:45 پر جو ہے وہ اس کی ترکیب کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ سے درخواست پیش کروں گا آپ تمام اسلامی بھائی جو ہیں یہ بعد فجر مدنی حلقہ جو ہے اس کی ترکیب بھی کریں. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو منڈے سے ہم مدرسۃ المدینہ بالغان بھی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آن لائن اس کی بھی ترکیب ہوگی. اور
منڈے کو رات 10 بجے انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان زوم پر ہوگا. تو جو عاشقان رسول اس کی برکتیں لوٹنا چاہیں لوٹنی چاہیے. قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا عمل سبحان اللہ سب سے بہترین عمل ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے یا پڑھائے. تو سب کو درخواست پیش کروں گا آپ خود بھی اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور فیضان قرآن یعنی مدرسۃ المدینہ بالغان بذریعہ زوم اس کی ترکیب پائیں. ہمارے عنایت بھائی ہیں ماشاءاللہ کے پی کے میں حاضری کا حکم دے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں اللہ پاک لاک ڈاؤن یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں اور یہ مرض جو ہے یہ یہاں سے دفع ہو جائے. تو انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے کرم فرمایا تشریف لائے. درخواست یہ پیش کروں گا اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی احتیاط کے حوالے سے، مدنی کاموں کے حوالے سے بالخصوص جیسے بعد فجر مدنی حلقہ اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اس حوالے سے ترغیب دلاتے رہیں. میرے شیخ طریقت قبلہ میر اہل سنت روزانہ ہی مدنی چینل پر جلوہ فرما ہوتے ہیں. الحمدللہ بعد عصر تقریباً 6 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. دعا افطار اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے. افطار کے مبارک لمحات میں میر اہل سنت ماشاءاللہ ان کے قرب میں دعاؤں کی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو درخواست پیش کروں گا کہ آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیں. اور رات کو جو ہے الحمدللہ یہ روزانہ ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. بڑے بہترین انداز میں ایک ٹرانسمیشن ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، علم دین سیکھنے کا ماشاءاللہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. میرے اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے آپ کے تجربات کی روشنی میں ماشاءاللہ ملفوظات ملتے ہیں. تو آپ سب کو درخواست پیش کروں گا خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آپ کا تو کام ہی مدنی چینل عام کریں. مجلس والوں کو تو کام ہی مدنی چینل کی دعوت کو عام کرنا ہے، اس کو بھی عام کرتے رہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو خوب دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، جو ہمارے روزے ہیں، نمازیں ہیں، اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اللہ پاک قبول فرمائے. اور ہم نے جو فیضان رمضان کورس کے لیے کوشش کی ماشاءاللہ، جنہوں نے شرکت کی، جنہوں نے کروایا، جنہوں نے وقت دیا، اللہ پاک ان سب کی اس قربانی کو، اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، پیر و مرشد کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.